حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق الخلائق أجمعين وارث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبو القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته وظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دو ربيع الأول، نو ربيع الأول، 12 ربيع الأول، 17 ربيع الأول. اتنی تاریخیں مختلف لوگوں کی کتابوں میں حضرت خاتون معتبر صلی اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد. وسلم کے سلسلے میں منہ بنا کے آئے تھے کہ ہم سے یہ کتاب اتار ہے. صبح فیضی پور میں تھی 1.5 گھنٹہ پڑھا ہے، لیکن جو پڑھایا گیا ہے ہم لوگوں کو بلاغت میں تو 3 چیزیں سنیے تب آپ سمجھ جائیں کہ ہم نے ایسا کیوں کیا. کہتے قول الکلام مطابقاً بمقتضى الحال. بلاغت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کلام کا مقتضائے حال کے مطابق ہونا چاہیے. 9:30 بجے کے بعد کا مقتضا گھنٹے بھر کا نہیں ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. گائڈ لائن موجود ہے، کب پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کس لینگویج میں پڑھنا ہے، سب گائڈ لائنس موجود ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء کو اس بات کا حکم ہے ان اکلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے حساب سے بات کریں. پبلک سے رسول اللہ اپنے معیار سے بات نہیں کر سکتے. تو اکثر ہمارے دوست یاد ہے ٹوکتے ہیں، تمہاری زبان بڑی ہلکی ہے، تمہاری زبان بڑی سخی ہے. ٹھیک ہے، ان کا کہنا نہیں، لیکن یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ جس پبلک میں ہو اس انداز سے بات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دوسری چیز جناب موسیٰ کو اللہ نے کہا موسیٰ نبی ہے اور ڈاکفوت کے انبیاء میں سوالات میں اور 20 تو دیتے ہی تھے. اللہ نے کہا موسیٰ اتنی لمبی تقریر مت کرنا کہ پبلک تھک جاؤ. تو یہ ساری گائیڈ لائن ملا کے طے ہوا کہ 40 منٹ دینا. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو اس ایک اعتبار سے آج شب بارہ ہے جس کے صدقے میں کائنات محمد وآل محمد. ہم اسی نبی الاول میں اور اسی 12-17 کے بیچ اسی شخص کو بھول جائیں جس کے صدقے میں کائنات ختم ہوئی. ہماری کتابت سے فائدہ کیا، ہمارے پڑھنے کا مطلب کیا. 40 منٹ آپ کے خدمت میں رکھتا ہوں، میں بیٹھتا ہوں. آیت جو پڑھتے ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کے ظلم کیا. سب سے بڑا مسئلہ یہی مسئلہ ہے. وہی حدیث آئی
آدمی اپنے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے. اگر قرآن کہہ رہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جو قرآن کی آیت ہے, وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے, تو صاحب اپنے نفس پہ ظلم کون کر سکتا ہے؟ اور دعائے تمہیں آج پڑھی ہوگی بہت سے لوگوں نے, الہی ظلمت نفسی, پڑھنے والے میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب یہی ہے, ہر آدمی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے, کوئی دوسرے کو ظلم کر ہی نہیں سکتا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقول شیخ سعدی کے کہ قاتل یہ سمجھتا ہے کہ اس نے قتل کرتے میرے اوپر ظلم کیا, لیکن اس بات سے غافل ہے کہ قتل کی صعوبت سے میں 2 منٹ میں آزاد ہو گیا. وہ میرے قتل کے الزام میں قیامت تک کے لیے پھنس گیا, تو اس نے قتل کر کے میرے اوپر ظلم کیا, کیا فرق پر ظلم ہوتا ہے. اور اگر اب بھی نہیں سمجھ میں آیا تو قرآن صاف کہہ رہا ہے ان احسنتم لانفسکم, اچھا کرو گے تو اپنے لیے, وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا, برا کرو گے بری تو اپنے لیے. نہ کوئی کسی کے ساتھ اچھائی کر سکتا ہے, نہ کوئی کسی کا برا کر سکتا ہے. وہ برا بھی کرتا ہے تو اپنے ساتھ, اچھائی بھی کرتا ہے. تو حضرت عیسیٰ جا رہے تھے, پتیلا چڑھا تھا, شادی وادی تھی, تو جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا آج یہاں خوشیاں ہے, کل ماتم ہوئے گا. تو حواریوں نے کہا مطلب کہ دلہن آج رات میں مر جائے گی. تو دوسرے دن پھر ادھری سے گئے, ویسے ہی پتیلا چڑھا ہوگا. حواریوں نے لگتا گہری شاید اسی لیے ہو کہ پوچھو بیٹا تو بتائے. حواریوں نے کہا صاحب آپ تو کہہ رہے تھے آج ماتم ہو گئے, آپ تو ویسے ہی چل رہا ہے, تو چلو پتا کیا جائے. آئے بھائی سب کہہ رہے تھے دلہن اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ہاں. تو حضرت عیسیٰ نے کہا میں دلہن سے ملنا چاہتا ہوں. ہلو بچو, حضرت عیسیٰ پہنچے, اس لڑکی سے پوچھا بٹیا تم نے رات کیا کیا؟ کہنے لگی یا نبی اللہ میں اپنے حجرے میں بیٹھی تھی, ان کا انتظار کر رہی تھی کہ انیس صاحب آ جائے تو کھایا جائے ایک ساتھ. اتنے میں آپ کے مثال دیتا ہے, آدمی کی مثال دی جا سکتی ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ حرکتیں 9:30 کے بعد ضروری ہے کہ فریش ہو جائے. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک صاحب تھے, بڑا چھڑتے تھے اپنی بیوی کو اور مزیدار آدمی تھے. تو جب وہ جانے لگے تو کہا اچھا بھائی 5 بچوں کے اندر خدا حافظ. اور بیچاری آجیز آ گئی, اچھا بھائی 5 بچوں کے اندر خدا حافظ. ایک روز نے کہا اچھا آپ کی چھوڑو بتاتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا اچھا بھائی 5 بچوں کے اندر خدا حافظ, کہنے کہ جاؤ 3 بچوں کے بعد خدا حافظ. تب سے چھوڑ دیا چھیڑنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بتاؤ بیٹا تم نے رام کیا کیا؟ کہنے لگی صاحب میں اپنے ہجرے میں بیٹھی تھی, ان کا انتظار کر رہی تھی کہ آ جائے گا. اتنے میں ایک فقیر نے آواز لگا دی اللہ کے نام پر. میں نے ادھر ادھر دیکھا, کوئی تھا نہیں. میں نے سوچا آج پر جب چاہے گی ہم کو مل جائے گا. اس ہنگامے میں فقیروں کو دیکھتا ہے. میں باہر نکلی, وہ جو سینی کھانے کی تھی لے جا کے اس فقیر کو دے دی. وہ جانا پتا نہیں کب کا بھوکا تھا, اور اتنا بڑھیا کھانا زندگی میں کھایا پتا نہیں, اور اس کا خوب پیٹ بھر کے کھایا. اور میں جب چلنے لگی بولنے لگے جاؤ بیٹا اللہ تمہاری عمر دراز کرے. حضرت عیسیٰ نے کہا اس کا جہاں چکو, جہاں چڑھا دیا سانپ گرا.
عیسیٰ نے کہا یہ سانپ معمول تھا اس کو ڈسنے پر، لیکن چونکہ اس نے فقیر کا پیٹ بھر دیا، اللہ کو یہ کھانا کھلا کے اس نے فقیر کے ساتھ اچھا کیا کہ اپنے ساتھ اچھا اللهم صل على محمد وآل محمد یا علی. اور جس دن ہم یہ احساس کر لیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں، نہ آدمی تانا مارے گا، نہ اینٹے گا، نہ غرور کرے گا، اپنے اوپر احسان کر کے کوئی رہتا ہے اگر ہی ہوگا تو غرور کرے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. چلیے آیت نازل ہوئی تھا، بڑا مزہ کے موقع ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک لڑکا تھا، اس کو یہ آیت بڑی اچھی لگی. ان احسنتم لانفسکم، اچھا کرو گے تو اپنے لیے، برا کرو گے. آواز تو کچھ ٹھیک ٹھاک تھی، وہ اپنا خوب بڑھیا سے پڑھتا تھا. احسنتم احسنتم، کہیں ناک میں ڈر کر رکھا ہے، روز چلاتا ہے. تو نے اچھا بیٹا آپ کی چیز کو بتاتے ہیں. وہ آئی کہنے لگے بیٹا حلوہ کھاؤ گے؟ پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں، تو لاؤ اس کے زہر ملا کے حلوہ دے دے جاؤ، کھاؤ بیٹا تمہارا کام ہو گیا. اس کا کام تھا جانور چرانا، تو ناشتہ کر چکا تھا، حلوہ جو ہے بڑھیا کا لے لیا، روٹی پانی اپنے گھر سے، جھولا ڈالا، جانور لے کے چلا گیا. اور وہ جانور چل رہے پیڑ کے ساتھ، تب تک جو ہے وہ دو لڑکے سامنے سے آئے. آؤ بیٹھو یار، گھر پہچان کے تھے، آؤ بیٹھو، پانی وانی پیو گے؟ پلایا پلا دو، گھر بھی تو ہے، کچھ کھاؤ گے بھی؟ جس کو کیا پتا حلوہ نہیں چاہیے، اور لو کھاؤ. اس نے حلوہ روٹی دے دیا، حلوہ روٹی کھایا انہوں نے، پانی پیا آرام سے، سو گئے. پھر سو گئے. رسول اللہ کا زمانہ ہے، کوئی جائے پکڑا کے اور صاحب پیغمبر نے کہا کیوں تم نے ظاہر کیا ہے اس کو؟ صاحب روٹی پانی دے دی، حلوہ دینا نہیں تھا. حلوہ کس طرح وہ پکڑ دیا اس کو، پڑوسن پکڑ کے آئے. وہ دیکھ رہے کہ جو لڑکا زندہ ہے. کیا ہوا؟ اللہ تم نے اس کے حلوے میں زہر ملایا؟ کہا نہیں صاحب، یہ بنتا ہے پڑوسی کے ناطے ہم کو محبت کرنے کا بچہ ہے. کھا لے. اچھا تمہارا حلوہ کھا کے دو لڑکے مارے؟ پیغمبر نے کہا لاش دیکھ لو. اب گئے تو چادر پلٹی ہے، دیکھا اسی بڑھیا کے دونوں لڑکے تھے. سنا قرآن کیا کہتا ہے؟ اچھا کرو گے تو اپنے لیے، برا کرو گے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور اگر یہ آدمی سوچ لے گا تو نہ کسی کو پھنسانے چکر میں پڑے گا. یقینی بات ہے، آج کسی کو پھنسانے چکر میں پڑو گے تم خود نہیں تو تمہاری اولاد اس سے برا پھنسے گی. احساس ہو جائے آدمی کام چھوڑ دے. ہم لوگ بچپنے میں سمجھتے تھے شاید یہ کہاوت ہے جو دوسرے کے لیے گناہ کھولے گا اس میں دے گا. اب جو بڑے ہوئے بڑا معلوم ہے چھٹے ایمان کی حدیث ہے، جو اپنے بھائی کے لیے گناہ کھول دے گا اس میں وہ نہیں گرے گا. وہ آنے والا بڑا شاندار قصہ سناتا ہوں. اگر دھیرے دھیرے وہ میں اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ شاعر ہے کو کوئی فون نہیں کرتا، ہم لوگوں کو فون کر کے بتاتے ہیں ولی صاحب آج کم پڑا آپ نے، لمبی ہو گئی ولی صاحب. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، مطلب گناہ کیا ہے، گناہ کی طرح آپ نے اگر جاؤک، اگر آپ کے پاس آ جاتے ہیں، سنیے لیکن آپ کے پاس خالی آتے پٹکنس کام نہیں چلے، بس میں بیٹھنس کام نہیں چلے. آپ کے پاس آ کے استغفار کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک آیت یہ سمجھ دے کہ اکیلے اپنے سے کچھ نہیں ہوگا. اللهم صل على محمد وآل
محمد ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، اگر آپ کے پاس آ جاتے فاستغفر اللہ، آپ کے پاس آ کے استغفار کرتے، لیکن تب بھی کوئی فائدہ نہیں، واستغفر لهم الرسول، ان کے لیے ہمارا پیغمبر بھی استغفار فرما دیتا، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تب یہ دیکھتے اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے۔ تو قرآن نے کیا جگاڑ بتایا ہے معافی کا؟ 1000 بدماشی کیے ہمارے نبی کے پاس آ جاؤ، اور بیٹا اگر یہ کہہ دیں گے اس کا کام ہو جائے گا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بابر صاحب اول اصول دین کہتے ہیں 5، اول توحید، دوسرے عادل، عادل مانے نہیں دوسرے مطلب نہیں پسند، دوسرے عادل، حتی نبوت سے پہلے عدالت ہے، جسٹ آفٹر توحید عدالت ہے، عدالت موسٹ امپورٹنٹ میٹر ہے آپ کے دین میں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، خدا تم کو عدالت کا حکم دیتا ہے، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، خبردار کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدالت سے ہٹ جاؤ، عدالت سے کام لو، عدالت اتنی اہم ہے، سلام کہیے اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ابو الاسود الدویلی امیر المومنین کے بڑے کلوز صحابی تھے، ان کو جج بنا دیا گیا، درجہ آٹھ ہوا ہوگا، صبح جوائن کیا شام کو برخاست۔ ابو الاسود دویلی بہت کچھ کا، صبح جوائن کیا شام کو آگے بھاگ جائے، کہنے کا مولانا ایک دن میں اپنے کیا گڑبڑ کر دی، مولانا نے کہا مجھ کو خبر ملی ہے تو ملزم میں چیخ رہے تھے، جو آدمی چیخ کے بات کرے گا، جذباتی ہو کے بات کرے گا، وہ عدالتی فیصلہ نہیں کر سکتا، عدل بہت اہم ہے۔ خدا ہم کو حکم دیتا ہے تو جو اللہ ہم کو حکم دیتا ہے عدالت کا، صاحب وہ خود خدا عادل ہے کہ نہیں ہے؟ سب لوگ بتائیے، بولیے اللہ عادل ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے عادل ہے، لیکن اس آیت کو پڑھنے کے بعد معاملہ پھنس جائے گا، اللہ کی عدالت ثابت کرنا مشکل ہو جائے گی۔ کیسے؟ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آیت کے کہا جو بھی بدماشی کرتے کیا، نالائکی کیا، گناہ کیا، آ جاؤ ہمارے نبی کے پاس، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہمارا نبی استغفار کر دے گا تمہارا کام ہو جائے گا۔ اس آیت سے اللہ کی عدالت کو آپ ثابت کر سکتے ہیں، کیسے کریں گے؟ اور جو لوگ کسی بات کو جو وہ نہیں سمجھ پائے، انہوں نے اصول دین سے عدالت ہی نکال دی۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جو لوگ رسول اللہ کے زمانے میں تو ان کے لیے بڑھیا ہے، 1000 بدماشی کر لو، صاحب کے پاس آ جاؤ، سرکار میں وہ رحمت للعالمین تو آئی ہے، وہ تو معافی کر بات کر ہی لیں گے، وہ کر لیں کام ہو جائے گا۔ اور ہم نے کیا غلطی کی اللہ نے جو 1400 سال کے بعد پیدا ہو، غلطی تو ہم سے بھی ہوئی ہے، گناہ تو ہم سے بھی ہوا ہے، بدماشی تو ہم نے بھی کی ہے، ممبر بیٹھ کے حدیث کو بے عزت ہم نے تو کیا ہے، تو ہم کہاں جائے معافی مانگنے کے لیے؟ آپ کہتے ہیں ہمارے نبی کے پاس آ جاؤ، اور اگر ہمارے نبی کہتے ہیں تو کام ہو جائے گا، نبی ہے کام، تو آپ کے سامنے دو ہی راستہ بچتا ہے، یا اللہ کو غیر عادل کے پیچھے، یا ماننا پڑے گا کہ نبی کی موت ہمارے جیسی موت نہیں ہے، اللهم صل على
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم یہ دو نظریے ہیں. ایک نظریہ ہے کہ رسول اللہ ہمارے سعودہ پہ توبہ معاذ اللہ وہاں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ جیسے کل تھے. میں دونوں نظریات بیان کر دیتا ہوں, مرضی آپ کی جس کو چاہیے مان لیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ان کی قابلیت سن لیجیے. یہ بتائیے انیس بھائی, وہ آ گیا ہے اردو میں لکھیے مطلب وہ تو وہاں پر پیش لگانے کی ضرورت ہے کہ ہے پر پیش لگانے کی ضرورت ہے. ورنہ تو اگر وہ آ گیا ہی پڑھ لے تو وہ آ گیا ہی پہلے کہ نہیں باقی زبر زیر کی ضرورت نہیں ہے. یہ اردو میں پیدا ہوئے ہم کو پتا ہے کہ کہاں ہے پڑھا جائے گا, کہاں نہیں پڑھا جائے گا. یہی حال تو عربوں کا بھی ہونا چاہیے اپنی لینگویج میں. اب اگر کوئی اردو صحیح سے نہ پڑھ پائے تو اس کو کیا کہیے گا؟ یہی حال عرب پہ اگر کوئی عرب قرآن نہ پڑھ پائے تو اس کو کیا کہیے گا؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. کہتے ہیں یہ روایت نقل کی ابن الفرید جلد 5 قرأ الحجاج کے سورۃ ہود. حجاج پڑھ رہا تھا سورہ ہود میں اور جناب نوح کا قصہ, تو اب وہ سب ڈوبنے لگے تو جناب نوح اپنے لڑکے کے لیے پریشان ہوئے. اللہ نے میرا بیٹا, اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک, اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہے, یہ تمہارا بیٹا کہنے نکلا ہے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح. حجاج پھنس گیا. انہ عمل کیا پڑھے قلم کے دل سبجیکٹ نہیں آ رہا ہے, پڑھے کیا؟ فبعث حرسيا, ایک سپاہی بھیجا پھر مولانا پڑھ کے لیے بتائے کہ کیا پڑھنا ہے. تو سامنے جو ہے مولانا جواد الحیدر صاحب کے کیا لکھتے ہیں, پہلے جھوٹی بھائی چلو ذرا یہ بتاؤ یہ آیت کیسے پڑھی جائے گی. اور وہ مشہور آدمی تھا اس وقت, وہ نیا کب تک یہ ہو گیا تھا. سپاہی نے کہا صاحب اور صاحب آ گئے ہیں, اچھے بند کر دو. ہاں نہیں ہے, میں نے کہا کتاب اس نے نکال کے دیے ہے, باقی زبانی سن لیجیے بات پر جائے. 6 مہینے تک مولی صاحب جیل میں رہے. 6 مہینے کے بعد ایک دن ایسے ارے حضور آ گیا کیسے, کہنے بھیا منہ کے لڑکے چکر ماہی ایسے لوگ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ فتوا دیتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. خطب الحجاج بالکوفہ, حجاج کوفے میں خطبہ دے رہا تھا. فذكر الذين يزورون قبر رسول الله بالمدينة, بات نکل آئے ان لوگوں جو مدینہ گئے تھے رسول اللہ کی زیارت کو, کہتا تبا لهم, اللہ کی موت ان سبوں پر بابر گیا جو زیارت کرتے گئے. انما یطوفون بأعواد ورنة بادیہ, یہ سب میں سڑی گلی لکڑیوں اور ہڈیوں کا طواف کر رہے ہیں. یہ کون فتوا دے رہا ہے ممبر سے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. اللهم صل على محمد وآل محمد. انما یطوفون بأعواد ورنة بادیہ, سڑی گلی لکڑیوں. اللہ کا فوقس امیر المؤمنین عابد الملک آدمی ہوتی ہے, چاپلوسی آتی کہا کہا جاتا ہے. 2 سال کے منترالیہ چکر میں کیا کیا نہیں کرتا, یہ نئی چیز ہے, یہ اس وقت تھی. چند برسوں کے گورنری کے چکر میں بکواس کیا کرنا,
منبر سے اللہ تعالی قصر امیر المومنین عبد الملک کیوں نہیں طواف کرتی ہے لوگ جا کے عبد الملک کے قصر کا؟ اس سے بڑی بدتمیزی ہو سکتی ہے. اور اگلا تو عجیب ہے, اللہ یعلم, ان سبوں کو پتہ نہیں ہے, ان خلیفۃ المرء خیر من رسول, خلیفہ اپنے رسول سے افضل ہوتا ہے. اور یہ بچہ کیا حوالہ دے دو, سرچ کر لیجیے گا, شرح نحو البلاغہ آریا ابن ابی الحدید معتزلی جلد نمبر 15 صفحہ 242. شیعہ کتاب نہیں ہے یہ جناب ابن ابی. تو ایک جاہل آدمی کیا کہتا ہے, رسول اللہ کے قبر کا طواف مت کرو, ختم ہو گئے, سمجھ گئے ہے نا, جاؤ صاحب کے قبر کا طواف کرو. ایک تو ادھر ہے, یہ کون ہے یہ فتوا دے رہا ہے, جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. اب آئیے دوسری لائن, بھیا بغیر زیارت کیے رسول اللہ نے کہا نہیں محمد وآل محمد. امام جعفر صادق اللهم صل على محمد وآل محمد. نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ایک دن خطبہ دے رہے تھے, دوران خطبہ فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. میری حیات بھی خیر ہے, میری موت بھی خیر ہے. وَأَمَّا حَيَاتِي, میری حیات کیوں خیر ہے؟ اس لیے کہ میرے ذریعے سے اللہ نے تم کو ہدایت دی. وَأَنْقَذَكُم مِّن شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, میرے ذریعے سے جہنم سے تم کو نجات ملی. یہ تو بالکل کر. وَأَمَّا مَمَاتِي, جذبہ کیا کہہ رہا تھا, سڑ گئے ہوں گے, ہے نا. اور پیغمبر کیا فرما رہے ہیں, وَأَمَّا مَمَاتِي, میری موت بھی تمہارے لیے خیر ہے. کیوں؟ فَإِنَّ أَعْمَالِكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ, تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں. وَمَا كَانَ مِنْ حَسَنٍ ازْدَدْتُ لَكُمْ, اگر اعمال اچھے ہیں اس میں اضافے کی دعا کرتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر 5 سال کچھ کیا آپ نے اور اس سال اس پروگرام میں آپ کے اضافہ ہو گیا, سمجھ جاؤ رسول اللہ نے دعا رکھے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعمال اچھے ہیں, اضافے کی دعا کرتا ہوں. وہی بات جو قرآن کی لفظ ہے, وما كان من قبیح, اگر اعمال گڑبڑ ہیں, قبیح ہیں, خراب ہیں, برے ہیں, تو دعا نہیں دیتے. فرماتے استغفار تو لگو, تمہارے لیے استغفار کرتا ہے. یہ تو قرآن نے کہا ہے. آج ہمارے نبی کے پاس فقال رجل من المنافقین, اس وقت چلا ہے, سمجھ گیا آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ منافقوں کی راہ پہ چلنا ہے, جاہلوں کی راہ پہ چلنا ہے, یا رسول اللہ اور اماموں کی راہ پہ چلنا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر يا رسول الله يا علي. فقال رجل من المنافقین, ایک آدمی کھڑا ہو گیا منافقوں میں سے. اس کا مطلب یہ چیز پرانی چلی آ رہی ہے, کسی کو معلوم کرنا ہے. کہنے لگا کہ کئی بنا دیا رسول اللہ, یہ کیسے سمبھو ہے, کیسے ممکن ہے. وقت رنم, پھر رسول اللہ کو ترجمہ کر رہا ہے, یعنی سے اندر رنیمہ, آپ کو سمجھ گئے ہوں گے, آپ تو غصہ ہو چکے ہوں گے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. حضرت نے فرمایا کلا ہرگز, ان اللہ حرم لحومنا علی الارض. اگر لحم نے گوشت, اگر پیغمبر کو اپنے لیے کہنا ہوتا تو کہتے لحمی, اگر پیغمبر کو اپنے اور اپنے اہل بیت کے لیے کہنا ہوتا تو فرماتے لحمی و لحم اہل بیتی. لیکن پیغمبر نے کیا کہا, خبردار ہرگز, ان اللہ حرم لحومنا علی الارض, اللہ نے ہم لوگوں کے گوشتوں کو
زمین کے لیے حرام قرار دیا ہے جو میرا ہو جائے اللہ سبحان حتیٰ اگر یزید کی فوج کا کمانڈر ہی کیوں نہ ہو، اگر ہمارا ہو جائے جسم بچا رہے گا. اس کے زمانے کا شیخ عباس صفوی کے زمانے کا کوئی بیمار بچوا دیا آپ نے، لاش صحیح و سالم پیشانی کے رومال بندھا تھا. اس کا بولو اپنی چالاکی میں کیا موقع مل گیا کھول لے. اب وہ خون تازہ ابلنے لگا، ساری کوششیں کر ڈالی، خون رکا نہیں، آخر بھاگنا پڑا. کیا سمجھ میں آیا؟ اول تو جو رسول اللہ کا ہو جائے اس کا جسم زمین کھا نہیں سکتی. دوسری بات سمجھ میں آئی اس واقعے سے کہ اہل بیت جو کسی کو دے دے کوئی چھین نہیں اللهم صل على محمد وآل محمد. تو اب حجاج کا فتویٰ وہ ہے، رسول اللہ خود اپنے بارے میں کیا فرما رہے ہیں وہ آپ نے سن لیا. یہ بتائیے حدیث بھائی بہت بے تکا سوال ہے، مجھے بتا دیجیے قرآن جناب نوح کی زندگی میں نازل ہوا تو مرنے پر ابراہیم کی زندگی میں قرآن نازل ہوا تو مرنے پر عیسیٰ انبیاء سب جا چکے تھے. تو یہ بات اللہ مجھے نہیں معلوم ہے. قرآن سلام کر رہا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم قرآن نے جنرل کیا سلام علی المرسلین. قرآن نے یہ کہا سورہ صافات آیت نمبر 181 قرآن نے سارے نبیوں کو بلا کسی قسم سارے رسولوں کو سلام علی المرسلین. پھر خاص خاص کا نام لے کے سلام کیا سلام علی نوح فی العالمین. قرآن نے اللہ کے نور کو سلام کیا سلام علی ابراہیم کو سلام کیا سلام علی موسیٰ و ہارون و موسیٰ کو سلام کیا گیا. چلیے رسول اللہ والی بات چھوڑیے تو خیر موجود ہے سلام علی یاسین. لیکن سلام علی نوح فی العالمین سلام علی ابراہیم سلام علی موسیٰ و ہارون سلام علی المرسلین. یہ کیا ہے؟ یہ شاید اسی لیے ہے کہ کل کو حجاج جیسے جاہل جب ممبر سے اس طرح کا فتویٰ دے تو تم قرآن لے کے کھڑے ہو جاؤ. جب ان انبیاء پہ سلام ہو سکتا ہے تو اللهم صل على محمد وآل محمد. بس آخری بات تو یہ ایک چیز میں نے آپ کو سنا دی کس کی؟ رسول اللہ کی جناب اسلام علیہ السلام. ایک حوصلہ دیتا ہوں اس کا نام منصور دواوندی کا نام سنا ہے. کرینا تھا ائمہ کتنے ہیں ہمارے برادران اہل سنت میں؟ 4 بڑے امام جناب ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، محمد بن ادریس الشافعی، مالک بن انس. تو حنفی کہلاتے ہیں، وہ حنبلی کہلاتے ہیں، وہ شافعی اور یہ مالکی. تو اس میں مالک ابن انس کا زمانہ تھا منصور کا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. خبردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز بات مت کرنا. تو اب سوال یہ ہے کہ تمہارے اونچی آواز میں آپ بول سکتے ہیں نہیں بول سکتے؟ اس کا ایک جواب اپنے سے دیجیے. امام حسن علیہ السلام کا جنازہ گیا تو نہیں پہلے کریے بڑی جوش آیا انہوں نے کچھ کہا ہوگا. روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہی آیت پڑھ کے اپنے لوگوں کو چپ کرایا. خبردار رسول اللہ کے پاس شور نہیں ہونا چاہیے. امام حسین کا منع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے زندگی میں تھے ویسے اب آئیے. ایک دن ایسا ہوا
اور کسی بات پر بم چک ہو گئی اور کوئی بول رہے ہو اب آواز بلند ہوگی. مالک ابن انس سے رہا نہیں گیا. یہ شیعت نہیں ہے مالکیوں کے ہاں. جناب مالک ابن انس نے وہی توڑ دیا منصور کو. یا امیر المومنین لا ترفع صوتک فی ھذا المسجد. اس مسجد میں اونچی آواز سے مت بولو. ہاں کہنے بھائی فإن اللہ أدب قوما ان اللہ تعالی ادب قوما. اللہ نے یہی تو ادب سکھایا قرآن میں. فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. پیغمبر کی آواز سے اونچی آواز میں بات مت کرنا. اگر کچھ لوگ کہتے تھے ہم لوگ کا دیہاتی یا رسول اللہ اے رسول اللہ قرآن میں یہ طریقہ میں بات کرتے نا. اب تمیز نہیں تھے. اب قرآن نے منع دیا. سمجھ گئے آپ. وَذَمَّ قَوْمًا إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ. وہ لوگ جو آپ کو جو ہے وہ حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں چلا کر مطلب یا رسول اللہ. اللہ نے مذمت دی ہے. وَمَنَعَ قَوْمًا. ان لوگوں کی تعریف کی ہے قرآن نے. یہ کہتے إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ. وہ لوگ جو پیغمبر کے سامنے آ کے دھیمی آواز میں بات کرتے. قرآن نے تعریف کی ہے. وَإِنَّ أَوْلَى بَاتٍ مالک نے انس فرماتے إِنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا. اے منصور جیسے اہمیت حرمت نبی کی زندگی میں تھی ویسی حرمت مرنے کے بعد ہے. پیغمبر کی موت و حیات میں کوئی فرق. اچھا آپ کسی کو ایسے صاحب لوگ کو آپ بھرے ندی میں ڈوب دیجیے تو بور ہوتا کہ نہیں ہوتا. تو بوریت مٹانے کے لیے آدمی کئی طرح کی حرکت کرتا. اب موقع نہیں بننا حرکتیں سناتا. تو بوریت مٹانے کے لیے تاریخ میں ایسی کیسی حرکتیں کی گئی ہیں. تو اب یہ بیچارے بور ہو گئے تو بات ٹالنے کے لیے مسئلہ پوچھنے لگے. وہ مسئلہ سنیے آپ. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمجھ رہے فیصلہ کرنا ہے. لا ابو فقال امیر البعث گھمائی رابط مسئلہ بتائیے. یا ابا عبداللہ مالک کی کلیت ابو عبداللہ تھی. استقبل القبلہ وحاجہ ام استقبل رسول اللہ. یہ بتائیے بھائی صاحب مولانا صاحب ہم قبلے کی طرف روک کر کے جو ہے وہ دعا مانگے یا رسول اللہ کی طرف. مثلا ہم یہاں کھڑے ہیں یہ رسول اللہ کے قبر قبلہ ادھر ہے تو ہم پیٹ کر لیں نبی کی طرف یا اللہ یا پیٹ کر لیں قبلے کی طرف یا رسول اللہ. کس سے پوچھا ہے؟ منصور نے مالک ابن انس سے. امام مالک ابن انس. جواب سنیے. استقبل القبلہ وادعو قبلے کی طرف رخ کریں اور دعا کریں. ام استقبل رسول اللہ کہ پیغمبر کی طرف رخ کر کے دعا کریں. جواب سنیے. فقال لم تصرف وجهك عنه. خبردار رسول اللہ نے چہرہ مت پھرا کر نبی کی طرف رخ کر کے دعا کرو. کیوں؟ وہ وسیلہ تو یہی تو تمہارا وسیلہ اور وسیلہ تو ابھی آدم ہمارے باپ آدم کا بھی یہی وسیلہ ہے. یہ کہو کہ ابا کی توبہ قبول نہ ہوتی. فقال لم تصرف وجهك بل استقبال واستشفاء. نہیں رسول اللہ کی طرف رخ کرو اور ان سے طلب شفاعت کرو. اس کے بعد مالک نے یہی آئے کہ ہم نے خود سے بات نہیں کی. وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا آپ کے پاس آ جاتے, آپ کے پاس آنے کے استغفار کرتے, ہمارا نبی بھی استغفار کر دیتا, تب یہ دیکھتے کہ اللہ کی طرح زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے. اور اسی لیے جب میں اس منزل پر آتا ہوں تو کہتا ہوں کہ بھیا 9 من تیل کا انتظار مت کرو اور 7 لاکھ ہوگا کا حج کرنے آئے تو چلے جائیں گے. اور اس کے پہلے میں کہتا ہوں کوئی 88 لے رہا ہے, کوئی 98 لے رہا ہو گیا. اگر ایک کے اندر ہے, اگر جگاڑ ہو گیا ہے
जब मौत आ जाए तो भरोसा नहीं, समझिया। और वहाँ जाके रसूलुल्लाह के सामने खड़े होकर कहो, साहेब अल्लाह ने कहा था जो आपके पास आएगा उसका काम हो जाएगा। या रसूलुल्लाह हम आते हैं, नहीं करने देंगे, उधर नहीं देखने देंगे, अपने हिसाब से। या रसूल कल को क़यामत में पहले लाइन पर हम लोग रह जाएंगे। अल्लाह तुमने अच्छा एक बात और गौर कर लीजिए, सारी अजमतों के बावजूद करबला के किसी का मुकाबला नहीं, रसूलुल्लाह खुश होंगे। लेकिन करबला में कितने इमाम हैं भाई? एक है ना, मशहद में एक, नजफ में एक, सामरा दो, कादमे मदीना छह मासूम है, चार तो खाली इमाम है, इमाम सज्जाद, इमाम हसन, इमाम बाकर, इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, चार। और सबसे बढ़ के वो ज़ात मुबारक है जिसके आने का रसूल, समझिए। इसलिए अगर हमको अल्लाह ने नवाजा है तो इंतजार न कीजिए, हो जाएगा आज वाजिब तो चले जाएगा, लेकिन उसके चक्कर में रसूलुल्लाह की ज़ियारत मत छोड़ो। काश 9 बजे बैठ गए होते ना तो 2 4 चीजें और सुनाता। पैगंबर ने हदीस सुन ली, याद आ रही है, मन ज़ारनी बाद मौती, अजब जुमला है जिसको आप नज़्म कीजिए मजा आएगा। मैं आपका पैगंबर फरमाते मन ज़ारनी बाद मौती कमन हाजर इलैया भी हयाती, जो मेरे मरने के बाद मेरी ज़ियारत को आएगा गोया उसने जिंदगी में मेरी तरफ हिजरत की है। मालिक इब्न अनस ये कहते हैं, वो रिवायत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने नकल की, खुद रसूलुल्लाह मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं अपने हज को मुकम्मल करो रसूलुल्लाह के जरिए से, फ़इन्न तर्कहु जफ़ा, रसूलुल्लाह की ज़ियारत को तर्क करना जुल्म है। अली का ये फरमाना, रसूलुल्लाह का ये फरमाना, इमाम सादिक ने वो हदीस नकल की, मालिक इब्न अनस की एक लाइन ये है, उधर मुनाफिक कहता ये कैसे होगा, हज्जाज कहता आप तो सौदर गए होंगे, तो 2 लाइन आई नहीं। अब आपको तय करना है कि आप नबी की बात मानेंगे या जाहिलों की बात मानेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस मेरी नीयत थी कि 40-45 मिनट में खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं अपने चाहने से नहीं होता, कुछ 45 तो हो गया, अब 5-7-10 मिनट मसाइल पढ़ो फिर तब पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी से अगर शुरू करते तभी होगा, नहीं तभी हो जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यहाँ अगर कोई साथ बैठे हो तो उनसे गुजारिश है कि जरा जाके 2-3 स्कूटर खड़ी है मेरी गाड़ी के पीछे, जिनकी हो वो हटा ले ताकि निकल जाए, उसको फौरन एक जगह जाना, महफिल बिल्कुल दरमियान में है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सब चले गए, मेरा मौला तन्हा है, मेरा मौला अकेला है, फनज़र यमीनन व शिमाला, तमाम दाएं देखा बाएं देखा। किसी को तो हदीस अहले बैत मरहूम नबी अली सल्लल्लाहु मकामहू ने नज़्म किया है, रहमतुल्लाह अलैह, नाराज़ रहा था कोई शाहे करबलाई को खबर बदलने दिया था सवार भाई को, आए खैमा पर ज़ैनब खुदा हाफिज, हे रुक़ैया और खुदा हाफिज। बाद रिवायतों में है कि बीबी आई, दोनों बाहें गले में डाल के लिपट गई, फरमाते भैया मैं न जाने दूंगी। इमाम समझ गए कि अब ज़ैनब से इजाज़त आसान नहीं है। आज बुजुर्गों का फरमाना है, बादशाह अलैहिस्सलाम इला कल्ब होते, हजरत ने बीबी के दिल को क्या था इख्तियार इमामत इस्तेमाल किया, क्या क्या नहीं मालूम, लेकिन कहते उसके बाद शरह सद्र हुआ,
जुदा हुए अच्छा भैया जाओ खुदा सुलैमान के सवाल हुए अभी चंद कदम चले थे पीछे से आवाज आई महलन महला धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता इजाजत तो दे चुकी थी ना क्यों अम्मा ने कहा था कोई बीवी के दिल से पूछे जिस गले को कोई उड़ेगा अपनी उस गले का कोई खंजर मैं कहा मैदान में आए और दिल टूटे लड़ते लड़ते एक बार को आया जब हजरत से घोड़े को संभला कर जमीन पे आ गए। अक्सर हमारे यहाँ आशूर में या सातवीं को नबी को अमूमन जुलजना निकलता हम जो लोग नहीं जानते हो कहते क्या है घोड़ा वोड़ा निकालते हैं लेकिन बेचारों को क्या पता है घोड़ा क्या था। इंसानों के अंदर उतनी वफादारी नहीं है जो इमाम को जानवर के अंदर थी। सुनाऊं आपको कहा कि जुलजना को अंदाजा हुआ मेरा सवाल कर पड़ा है बुजुर्गों का फरमाना है कि लजाम घाटा में दरवाजा लाके इमाम के दस्ते मुबारक को रखा जानवर है अपने दिल की बात तो नहीं कह पाएगा ना लेकिन हम आपको समझ सकते हैं शायद जानवर के जहन में ये रहा हो कि अगर एक बार ये लजाम पकड़ के सवार हो जाए मैं दौड़ के इनको जमीन पर आपको वसीला मिला मिला सिवाय हमें रहने वाले थे इतने में मरहूम खुदा ज़ियारत करे मेरे साथ कहना पकड़ इस घोड़े को फैलने हो मेरे जवान रसूलुल्लाह ख्याल रखने नबी का घोड़ा है और ये चीखने का मकान है कि नहीं है नबी का घोड़ा है ख्याल रखना और नबी का मौसम पकड़ना चाहते हैं आप मैंने ऐसा चलाया 17 आदमियों को और 40 जब किसी के काबू में नहीं आ रहा था तो इतने साल कहना चाहने को छोड़ो देखे क्या करता हम रिवायत कहती है कि सब शाहिद हो गए फलम्मा अमिनल जवाब जैसे घोड़े को अमन का एहसास हुआ मतलब आप कोई मेरे आगे पीछे नहीं है दौड़ता दौड़ाता कहाँ गया होगा क्या पता लेकिन जहाँ था वहाँ से सीधा भाग के यहाँ और बताया हाथ तो गया मगर आप लजाम हाथ में नहीं रखा है क्यों लगता है मायूस हो गया ये सवार नहीं हो पाएंगे। अब जानते हैं क्या किया खास करके अपनी पेशानी को या अपनी जुल्फों को इमाम के खून से रंगीन किया दौड़ता हुआ मेरे खैमा पे आया आन के हम आप रानीस भाई जानवर की जबान नहीं समझते ना हमको यही समझे जानवर है लेकिन इमाम लोग जानवर की जबान समझते हैं। चुनांचे 5वें इमाम ने बताया बोला क्या रहा इमाम बातें सलाम फरमाते अब जुलजना अपनी जबान में कह रहा था हम गरीब हम गरीब कितने जालिम है ये लोग कितने जालिम है ये लोग अपने नबी की बेटी के बेटे को मारा जुलजना चीखने की आवाज करने तक पहुंची कहीं लिखा है अपने यहाँ जुलजना बरामद होता है मर्दों के बाद औरतों हो जाता है ये औरत कैसा चिल्लाती है जुलजना जबकि इनमें कोई जहर नहीं है नहीं है आप सोचिए असले आशूरा जब जुलजना आया निकल आई किसी ने घोड़े की गर्दन में जाके घोड़े के पैरों से निकल गई रिवायत कहती है बच्चियां
إيصال ثواب کے ميسر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم خرج إلى رسول الحمد والتوحيد والصلوات اور اس مجلس کے اعزاء و ذکر رسول اللہ اور حضرت سید الشہداء کا ثواب مرحوم نبی اختر ابن سید عاشق حسین مرحوم کی روح تک پہنچا دے ان کے گناہوں کو بخش دے جوارے معصوم